بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ آج کا لیکچر یہ جو ان کے لیے جو میس کمیونیکیشن کے اسٹوڈنٹس ہیں یا جرنلزم کے اسٹوڈنٹس ہیں، جو بی اے جرنلزم کر رہے ہیں یا پھر انہوں نے جو اڈاپٹ کیا ہوا ہے پی ایم ایس میں میس کمیونیکیشن کو، تو یہ ان کے لیے بھی دیکھیں ایک بہت اہم کوشچن ہے، بہت اہم سوال ہے میس کمیونیکیشن میں یا جرنلزم میں۔ وہ یہ ہے کہ رسالے کے اہم شعبہ جات اور انتظامی امور، جو ایک رسالہ ہے جسے ہم مجلہ بھی کہتے ہیں، جسے ہم میگزین بھی کہتے ہیں، تو اس کے جو اہم شعبہ جات ہیں، جو اس کے اہم انتظامی امور ہیں، اس کا جو سٹرکچر ہے، انتظامی سٹرکچر جو اس کا ہے، اس پہ ہے یہ دیکھیں۔ اس میں ہم کریں گے ایسا کہ رسالے کے جو اہم شعبے جات ہیں اس میں ہمارے پاس پہلے ہم تعارف دیں گے، تھوڑا سا انٹرو دیں گے۔ انٹرو میں یہ ہم لکھیں گے کہ جو رسالہ ہے یا کوئی بھی اخبار ہے، دیکھیں اس میں کچھ ایسے لکھا ہوا ہے، رسالہ ہو یا اخبار وہ کئی مراحل سے گزر کر قارئین تک پہنچتا ہے۔ بعض مراحل میں تو رسالے کے مختلف مندرجات کی جمع و تدوین کا کام ہوتا ہے۔ بعض شعبوں میں اس کی طباعت، تقسیم، اس کے اخراجات کے حسابات اور اشتہارات اور رسالے کی کاپیوں کی قیمت کی وصولی کا کام انجام پاتا ہے۔ آگے موجودہ دور کی صحافت میں ان میں سے ہر مرحلہ نے ایک علیحدہ شعبہ کی صورت اختیار کر لی ہے۔ ان شعبہ جات کی تفصیل درج ذیل ہے۔ جب آپ نے لکھنا ہے ان شعبہ جات کی تفصیل درج ذیل، تو آپ نے ہیڈنگ دینی ہے۔ پہلا شعبہ جو آپ نے لکھنا ہے وہ لکھنا ہے ادارتی شعبہ۔ ادارتی شعبہ میں آپ کے پاس آ جائے گا جی، سب سے پہلا شعبہ آپ کے پاس آئے گا ادارتی شعبہ۔ یہ شعبہ رسالے کے مواد کے حصول کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس میں ہمارے جو صحافی ہیں وہ مواد کو اکٹھا کرتے ہیں اور اسے نیوز ایجنسی تک پہنچاتے ہیں، جس میں ہمارے کیمرہ مین اور اسی طرح اینکر پرسن سب شامل ہوتے ہیں۔ اس شعبے سے وابستہ افراد مجلہ کے لیے مضامین، فیچر کالم اور دوسرے مندرجات تیار یا جمع کرتے ہیں، وہ سب صحافی کہلاتے ہیں۔ مجلاتی صحافت کے مختلف پہلوؤں پر عبور رکھتے ہیں۔ معیاری رسالے میں ادارتی شعبے کی حیت کیا ہوتی ہے، اس کا جائزہ لینے سے پہلے یہ بات پیش نظر رکھنی چاہیے کہ رسالے کے مختلف درجات کیا ہیں۔ اگر ایک رسالے کی اشاعت 4000 سے کم ہے تو یہ تیسرے درجے کا مجلہ ہوگا۔ اگر کسی رسالے کی جو تعداد اشاعت ہے وہ اگر 4000 سے کم ہے تو وہ تیسرے درجے کا مجلہ ہے۔ اگر کسی رسالے کی اشاعت فی شمارہ 10,000 سے تجاوز کر جاتی تو پہلے درجے کا رسالہ ہے، وہ درجہ اول رسالہ کہا جا سکتا ہے۔ اس سے متعلق تصدیق نامہ جاری کرنے والے ادارے کا نام ABC آڈٹ بیورو آف سرکولیشن ہے، جو وفاقی وزارت اطلاعات و نشریات کے تحت کام کرتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے ایڈیٹر، اسی ہیڈنگ کے اندر ادارتی شعبہ کی۔ ایڈیٹر نہ صرف ادارتی شعبہ کا سربراہ ہوتا ہے بلکہ بعض مجلات و رسائل کے مالکان خود ہی ایڈیٹر ہوتے ہیں۔ یہ ادارتی شعبہ سے وابستہ افراد سے مواد کی فراہمی میں رسالہ کی پالیسی کی سختی سے پابندی کرواتے ہیں اور صحافتی قوانین کو ملحوظ خاطر رکھتے ہیں تاکہ کوئی خرابی پیدا نہ ہو۔ اس کے علاوہ سب اہم کام جو ایڈیٹر کو کرنا ہوتا ہے وہ ادارتی شعبے کے علاوہ رسالے کی دیگر اہم شخصیات شعبہ جات کی دیکھ بھال اور نگرانی ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے ڈپٹی ایڈیٹر۔ رسالے کے لیے
موصول شدہ مواد کی تدوین اور سرخیاں جمانے کے علاوہ قارئین کے دلچسپی کے مطابق بنانے کے لیے معاون ایڈیٹر یا ڈپٹی ایڈیٹر اہم کردار سر انجام دیتے ہیں۔ کسی بھی رسالے کے دفتر میں سینکڑوں تحریریں موصول ہوتی ہیں اور ان کا انتخاب کسی ایک شخص کے لیے قطعاً مشکل بلکہ ناممکن ہے۔ اس کے لیے معاون ایڈیٹر، اسسٹنٹ ایڈیٹر یہ فرائض سر انجام دیتا ہے۔ بعض معاونین خصوصی نوعیت کے کاموں پر مامور ہوتے ہیں، مثلاً کسی کو فیچر نگاری کی ذمہ داری سونپ دی جاتی ہے تو دوسرے کو انٹرویو کرنے کی ذمہ داری سونپ دی جاتی ہے۔ اگر باہر سے ضرورت کے مطابق تحریریں موصول نہ ہوں تو یہ کام بھی معاون ایڈیٹر کو کرنا پڑتا ہے۔ اس کے بعد نامہ نگار آ جاتے ہیں۔ دوسرے شہروں میں رسالے کے جو نمائندگان ہوتے ہیں انہیں ہم نامہ نگار کہتے ہیں۔ نامہ نگار رسالے کی ضروریات کے مطابق اپنے علاقوں کی اہم سرگرمیاں اور واقعات ضبط تحریر میں لاتے ہیں۔ نامہ نگاروں کی بھیجی ہوئی تحریروں سے رسالے میں متعلقہ علاقوں کے قارئین کی دلچسپی بڑھتی ہے۔ آگے آ جاتا ہے اندرون ملک نمائندگان اور بیرون ملک نمائندگان۔ بیرون ملک نمائندگان مختلف شہروں کے علاوہ دوسرے ممالک میں بھی نمائندگان مقرر کیے جاتے ہیں۔ اس طرح رسالہ نہ صرف ملک کے طول و عرض میں بلکہ بیرونی ممالک میں بھی اپنی سرکولیشن بناتا ہے۔ دوسرے ممالک میں نمائندگان مقرر کرنے کے کئی فوائد ہیں۔ سب سے بڑا فائدہ یہی ہے کہ جو پاکستانی دیار غیر میں اپنی ذمہ داریاں نبھا رہے ہوتے ہیں انہیں ملک کی حالات سے وابستہ رکھنا اور ادھر کے حالات ادھر کی نیوز ایجنسی تک پہنچانا، پاکستانی قارئین کو آگاہ کرنا کہ بیرون ممالک ہیں ان میں کیا حالات چل رہے ہیں، کیا حالات و واقعات چل رہے ہیں، اور پاکستان کے حالات و واقعات کو بیرون ملک کے جو نمائندگان ہوتے ہیں ان تک پہنچانا۔ اس کے بعد شعبہ کمپوزنگ ہوتا ہے۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ پہلے زمانوں میں یہ ہوتا تھا کہ جو شعبہ کمپوزنگ تھا اس سے کمپوز جو کیا جاتا تھا، جو اخبار کو لکھا جاتا تو ہاتھ سے لکھا جاتا تھا تو اب یہ کمپیوٹر پہ ہو گیا۔ پہلے تو ایسا ہوتا تھا کہ کمپیوٹر پہ جو کمپوزنگ ہے وہ کافی مہنگی پڑتی تھی، لیکن اب جو ہے وہ بہت سستی، یقین کریں ہاتھ سے لکھنے سے بھی سستی آئی ہے نا سمجھ۔ تو اس میں ایسا کرتے ہیں کہ کمپیوٹر جو ہے نا اس میں ہم ان پیج ایک سافٹ ویئر ہوتا ہے اسے انسٹال کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ ان پیج انسٹال کر کے اگر تو ہم نے اردو میں ٹائپ کرنا ہے، اگر ہم نے جو اخبار ہے یا جو رسالہ ہے ہمارا اسے ہم اردو میں ٹائپ کرنا چاہتے ہیں، کمپوز کرنا چاہتے ہیں، پھر ہم یوز کریں گے ان پیج کا۔ اور اگر ہم انگلش میں ٹائپ کرنا ہے تو پھر ایم ایس ورڈ، اور دیکھیں آج کل ایسا ہے کہ جو ایم ایس ورڈ ہے اس میں ہم انگلش بھی لکھ سکتے ہیں اور اس میں اردو بھی لکھ سکتے ہیں، اس میں اس کا فونٹ بھی چینج کر سکتے ہیں، اس میں اس کو ڈیزائن بھی کر سکتے ہیں، اس کے کالم بھی بنا سکتے ہیں، مطلب وہ ٹوٹلی اخبار جو ہے نا ہماری وہ ہم اسی میں بنا سکتے ہیں، کورل ڈرا میں اور ان پیج اور ورڈ کا استعمال کر کے۔ یہ 3 سافٹ ویئر ہیں جی، اوکے۔ اس کے بعد پرنٹ دیں گے یا پرنٹنگ پریس پہ، اور اگر جو آپ نے ان پیج انسٹال نہیں کرنا تو پھر جو ورڈ ہے اس میں ایک نوری نسٹالک سافٹ ویئر ہے اسے انسٹال کر لیں، اس سے بھی یہ اردو لکھ سکیں گے آپ۔ اس کے بعد آ جاتا ہے جی شعبہ کمپوزنگ کے بعد انچارج کمپوزر۔ جتنے بھی کمپوزر ہیں ان کا ایک انچارج ہوگا، ان کے کمپوزنگ کے کام کی دیکھ بھال کرے گا، ان کو دیکھے گا اور ان کو نئی انسٹرکشنز دے گا، آرڈرز دے گا اور ان کو منظم کرے گا۔ اس کے بعد کمپوزرز ہوتے ہیں جو ٹائپ کریں گے اخبار کو۔ اس کے بعد ایک پروف ریڈر ہوتا ہے جی، جو پروف ریڈر ہے جی وہ ایسا کرے گا کہ جو آپ کا
اخبار جو یا جو ٹائپ شدہ مواد ہے جو کمپوز کر لیا آپ نے، اس میں دیکھے گا کہ کہیں کوئی غلطی تو نہیں ہے، اسے پڑھے گا اچھی طرح سے، اگر کوئی غلطی ہے اسے سرکل کرے گا اور کمپوزر کو واپس دے گا کہ یہ سر غلطی ہے، اسے جو نا ریموو کریں یا صحیح کریں۔ وہ صحیح کرنے کے بعد جو غلطیاں جتنی بھی ہیں مواد میں، مٹیریل میں یا اخبار میں یا رسالے میں، انہیں صحیح کر کے تو وہ پروف ریڈر اسے اوکے کرے گا۔ اس کے بعد کاپی پیسٹر ہوتا ہے جی، رسالہ کے لیے کمپوز شدہ مواد کی صفحاتی ترتیب اور تقسیم کے ساتھ ساتھ اس میں خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے طباعت کو خاص ضوابط کے تحت کاپی کی ضرورت دی جاتی ہے۔ رسالہ کی ایک کاپی عموماً 16 صفحات پر مشتمل ہوتی ہے اور یہ طباعت کے اس قاعدہ کے تحت تیار کی جاتی ہے تاکہ طباعت کے بعد اس کی جلد بندی میں صفحات کی ترتیب درست ہو۔ کاپی کی ایسی تکمیل کرنے والے کو کاپی پیسٹر کہتے ہیں۔ اس کے بعد آ جاتے شعبہ اشتہارات، یہ آپ نے ہیڈنگ نمبر 3 دینی۔ ہیڈنگ نمبر 2 کیا تھی جی؟ شعبہ کمپوزنگ۔ ہیڈنگ نمبر 1 ہماری تھی ادارتی شعبہ، دیکھیں، اور اس کے بعد ہے شعبہ اشتہارات۔ اس کے بعد شعبہ اشتہارات ہے جو اس میں ہمارے موجودہ دور میں صحافت صنعت کی صورت اختیار کر چکی ہے۔ ماضی میں صحافت کا مقصد کاروبار نہیں مشن ہوتا تھا، آج مقابلہ و مسابقت کا دور ہے، صحافت میں جدت آ گئی اور طباعت میں تبدیلی آ گئی ہے۔ چیک اپ میک اپ نت نئی صورتیں اختیار کر رہا ہے جس سے اس کی لاگت کئی گنا بڑھ چکی ہے۔ آج کے دور میں صحافتی خدمات کا آغاز پیسے کے بغیر ناممکن ہو گیا ہے۔ جرائد کی فروخت سے اخراجات پورے نہیں ہوتے، اس لیے کسی بھی صحافتی ذریعہ کے کاروبار کو رواں رکھنے کے لیے اشتہارات لازمی جزو بن چکے ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ جتنے بھی ہمارے رسائل ہیں، جتنے بھی ہمارے ٹی وی چینلز ہیں، جتنے بھی ہمارے جو چینلز چل رہے ہیں، یا جتنے بھی اخبارات رسالے، ان کا جو سب سے بڑا سرمایہ کاری کا ذریعہ ہے وہ اشتہارات ہیں، وہ ایڈورٹائزمنٹ ہے، وہ ایڈ دینا ہے۔ دیکھیے آپ جیو نیوز پہ یا کوئی بھی آپ نے دیکھا ہوگا، جب آپ خبریں سن رہے ہوتے ہیں یا آپ نیوز سن رہے ہوتے ہیں تو اس کے درمیان میں بریک آتی ہے۔ وہ جو بریک ہوتا ہے، بریک اس لیے آتی ہے کہ ایڈ جو جس کمپنی نے ایڈ دی ہوتی ہے تو وہ چلائی جاتی ہے، رن کی جاتی ہے، تو وہ جو ایڈ والے ہوتے ہیں وہ چینلز کو پیسے دیتے ہیں کہ آپ ہم سے اتنے پیسے لے لیں، ہماری ایڈ جو وہ اپنے ناظرین کو دکھائیں، تو ایسا ہوتا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا جو ذریعہ ہے وہ ہے ان کا ایڈ۔ اگر اشتہارات نہیں لگائے جائیں گے تو پھر مطلب کہ ایڈورٹائزمنٹ اگر نہیں دکھائی جائے گی بریک میں، تو پھر جو اتنی کمائی نہیں کر سکیں گے۔ آگے ہمارے پاس بات آتا ہے جی مینیجر اشتہارات۔ مینیجر شعبہ اشتہارات کا انچارج مینیجر ہوتا ہے۔ دفتری امور کی دیکھ بھال، مشتہرین حضرات سے خط و کتابت اور رسالہ کے لیے دیے گئے ہدف کے مطابق اشتہارات کی فراہمی کی ذمہ داری مینیجر اشتہارات پر ہوتی ہے۔ مینیجر اشتہارات کے حصول کے لیے یا پھر قارئین اور مشتہرین کو رسالے میں اشتہار دینے کی طرف مائل کرنے کے لیے انتظامیہ کو نئے اسکیمیں اور پروگرام بھی دیتا ہے۔ مثلاً کئی بڑے اخبارات مختلف انواع کے اشتہارات میں خصوصی نرخوں کی اسکیم کا اجرا کر دیتے ہیں۔ دیگر شعبوں کی طرح شعبہ اشتہارات میں مینیجر کو سربراہ کی حیثیت حاصل ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہیڈنگ آتی ہے جی اسسٹنٹ مینیجر کی۔ اسسٹنٹ مینیجر اشتہارات شعبے کے سربراہ کے کام کو احسن طریقے سے نپٹانے کے لیے مددگار کی حیثیت سے کام کرتا ہے۔ یہ اشتہارات کی اشاعت
سائز، تواریخ اور اشتہارات لگ جانے کے بعد اصول بل جیسے معاملات سر انجام دیتا ہے۔ اس کے علاوہ مینیجر اشتہارات کی عدم موجودگی میں شعبہ کی دیکھ بھال کی ذمہ داری اسسٹنٹ مینیجر کے سر ہوتی ہے۔ آگے آ جاتا ہے فیلڈ ورکرز جو اس میں ہوتے ہیں، ان کے بارے میں آپ نے تھوڑا سا لکھ دینا ہے کہ فیلڈ ورکر رکھنے پڑتے ہیں ہمیں، جو نمائندگان اشتہارات ہوتے ہیں ان کے وہ ہوتے ہیں اس کے لیے، اور دوسرے جو انہوں نے اشتہارات کو دفتری کام جنہوں نے کرنا ہوتا ہے، اور کلرک وغیرہ۔ اس کے بعد آتا ہے بکنگ کلرک۔ بکنگ کلرک وہ ہوتا ہے جو اشتہارات اگر کسی نے دینا ہے تو اس کی جو پرائس ہے، اس کے جو پیسے ہیں وہ تعین ان کا کرے گا بکنگ کلرک کو، اور جو اشتہارات ہیں ان کو نوٹ ڈاؤن کر کے نیوز ایجنسی کے پاس لے جائے گا، مینیجر اشتہارات کو ریلیو کر دے گا، اور ان کے جو اشتہارات ہیں وہ جو پیسے بنیں گے وہ بکنگ کلرک لے کے ان کا حساب کتاب مینیجر کو دے دے۔ اس کے بعد آتا ہے یہ سرکولیشن کا شعبہ، یہ چوتھی بڑی ہیڈ دوسری آپ نے دینی ہیڈنگ۔ سرکولیشن کے شعبے میں آپ کو پتہ ہے کہ جب رسالہ یا اخبار ٹوٹل بن جاتا ہے تو جب اس کی پرنٹنگ میں نکل آتی ہے تو تب اس کی سرکولیشن کرنی ہوتی ہے۔ رسالہ کی طباعت کے بعد اس کے قارئین تک بر وقت ترسیل کا سلسلہ جو ہے وہ سرکولیشن کا شعبہ ہے۔ موجودہ دور میں آپ کو پتہ ہے کہ قارئین تک بآسانی جو اخبار پہنچ جاتی ہے، موٹر سائیکل پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کافی جو ہیں وہ نیوز ایجنسیز کے نمائندے جو ہوتے ہیں تو وہ آپ کے پاس اخبار لے کے آتے ہیں اور آپ سے پیسے کلیکٹ کر لیتے ہیں۔ تو اس کے بعد ہوتا ہے مینیجر سرکولیشن اور اسسٹنٹ مینیجر سرکولیشن۔ ان کا کام یہی ہے جو آپ کو میں نے بتایا ہے، صرف ان کا یہ ایک سرکولیشن، جو مینیجر سرکولیشن وہ سرکولیشن کے انتظام کو دیکھے گا اور سرکولیشن کو بحال کرنے کے لیے نئی اسکیم بنائے گی، اسسٹنٹ اس کی مددگار ہوگا۔ اور اس کے بعد جی ڈسپیچ اینڈ ڈلیوری کلرک، یہ جو ڈسپیچ اینڈ ڈلیوری کلرک ہے یہ ان کے بنڈل بنائے گا، جو آپ کے اخبارات ہیں یا دوسرے رسالے ہیں تو ان کو جدھر جدھر وہ جن قارئین کو پہنچانے ہیں ان کو پہنچا دیے جائیں گے۔ شعبہ انتظامیہ آ جاتا ہے جی، پانچویں بڑی ہیڈ لائن۔ تو اس میں ہماری ہیڈنگ جو بڑی ہے وہ پانچویں جو ہے وہ ہے شعبہ انتظامیہ۔ رسالے کے انتظامی امور شعبہ انتظامیہ سر انجام دیتا ہوتا ہے جی۔ اس شعبے کے ذمے عملہ کے ارکان جو ہوتے ہیں ان کی فرائض تفویض کرنا بھی ہوتا ہے، ان کی تعیناتی بھی یہ کرتے ہیں، اور ان کے سروس ریکارڈ بھی۔ اور اس کے بعد آتا ہے مینیجر انتظامیہ اور معاون مینیجر انتظامیہ یعنی اسسٹنٹ مینیجر انتظامیہ۔ اس کے بعد آ جاتا ہے کلرک۔ کلرک جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ سارے ریکارڈ اس نے محفوظ کرنے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی، جیسے ایک سرکاری کلرک ہوتا ہے ویسے ہی ان کا بھی کلرک ہوتا ہے۔ اس نے جتنے بھی کاغذات ہیں جو ضروری فائلز ہیں ان کو ترتیب دے کے رکھنا ہوتا ہے، جب بھی کام پڑے تو اس نے وہ مہیا کرنی ہوتی ہے۔ بیسیکلی ریکارڈ کیپر ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد قاصد ہوتے ہیں کہ ایک میز سے دوسری میز تک اگر پیغام لے جانا ہے یا کوئی فائل لے کے جانی ہے یا کوئی اور چیز معاملہ ہے تو اگر کسی کو مینیجر نے بلانا ہے تو پھر قاصد یہ کام کرتے ہیں۔ بیسیکلی آفس بوائے بھی قاصد کو کہتے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد شعبہ حسابات ہوتا ہے جی، جو لین دین کا باقاعدہ حساب ہے وہ شعبہ حسابات کرتا ہے۔ اس میں رسالے کی حاصل شدہ آمدنی ہوتی ہے، اس کے اخراجات جو ہوتے ہیں ان کو مینیج کرنا، اور اخراجات ادا ہو جانے کے بعد جو رقم بچ جاتی ہے اس سے منافع کہا جاتا ہے۔ وہ مالکان رسالہ جاننا ضروری سمجھتے ہیں اور شعبہ حسابات اس نے بتانا ضروری سمجھتا ہے۔ اس کے بعد جی آ جاتا ہے مینیجر اکاؤنٹس۔ جیسا کہ پتہ ہے آپ کو اکاؤنٹس کے ریلیٹڈ جو مینیجر اکاؤنٹس ہے کہ جتنے بھی حساب کتاب ہیں اس کے ذمے شعبہ حسابات کی دیکھ بھال کرنا ہے۔
کہ آمدن اور لین دین جو اخراجات ہو رہے ہیں ان کا حساب، اور جو ریکارڈ محفوظ رکھا ہوا ہے اس کا حساب، اور کسی وقت بھی جو لیجر سے یا رجسٹر سے جو لیجر کیش ہے یا کیش بک ہے اس سے ان کا نام وغیرہ دیا جاتا ہے کہ، اور اس کے علاوہ مینیجر اکاؤنٹس جو ہوتے ہیں ان تمام کھاتہ جات پر اندراج کے کام کی دیکھ بھال کرتا ہے۔ اس کے ذمے اخراجات کی تفصیل ان رجسٹروں سے اخذ کر کے باقاعدہ نفع و نقصان کی فہرست مرتب کرنا ہوتا ہے کہ جو اس منتھ ہے وہ رسالے کو کتنا نفع ہوا ہے، کتنا نقصان ہوا ہے، تو یہ اس کا بھی حساب کرنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو اخراجات ہو رہے ہیں ان کی رسیدوں کا جو اندراج ہے وہ کرنا، ان کی جو ووچرز ہیں ان کی رسیدیں ہیں ان کو سنبھال کے رکھنا ہوتا ہے نا۔ اس کے بعد اس ووچر ہوں گے، وہ جو رسیدیں ہوں گی، جو اخراجات ہوں گے ان کی رسیدیں جو ہوں گی مینیجر اکاؤنٹس کے دستخط ہوں گے، ان پہ مینیجر اکاؤنٹس دستخط کرے گا اپنے۔ اس کے بعد اسسٹنٹ اکاؤنٹس ہے، وہ آپ کو پتہ ہے کیا کام ہے اس کا، اس نے مدد کرنی ہوتی ہے مینیجر اکاؤنٹ کی، جو مینیجر اکاؤنٹ اسے کام دے گا۔ اکاؤنٹس کلرک ہوتا ہے، اکاؤنٹس کلرک جو اخراجات اور آمدنی کی تفصیل کھاتہ جات پر اندراج کرتا ہے۔ تو جو اخراجات ہیں اور جو آمدنی ہے ان کا جو ایک علیحدہ سے کھاتہ بناتا ہے، ان پہ ان کا اندراج کر دیتا ہے۔ تو ان کھاتہ رجسٹروں کے میزانیہ اور ان سے متعلق تفصیلات کا اندراج درست کی ذمہ داری اکاؤنٹس کلرک کی ہوتی ہے۔ جو کھاتہ بنانا ہے اس میں اگر کوئی غلطی کوتاہی ہے تو کلرک جو اکاؤنٹس ہے اس کی ذمہ داری اس کو مینیجر کے ساتھ بات کر کے کلیئر کروانا۔ اس کے بعد ہوتا ہے یہ سرکولیشن لیجر کیپر۔ سرکولیشن لیجر کیپر جو ہوتا ہے یہ قارئین اور ایجنٹ حضرات کو جاری شدہ پرچہ جات کی تفصیل دیتا ہے۔ سرکولیشن لیجر کیپر برانچ سے پرچے روانہ ہو جانے کے بعد موصول ہونے والی اطلاعات پر سرکولیشن لیجر میں متعلقہ قاری یا ایجنٹ کے نام رقوم کا اندراج بعد ازاں وصول ہو جانے پر منہا کر دیتا ہے۔ آگے آ جاتا ہے اشتہارات لیجر کیپر۔ اس میں ہے جی موجودہ دور میں ادھار کاروباری زندگی معمول بن گئی، یا پھر بینکوں کے ذریعے بھی ادائیگیاں کی جاتی ہیں۔ کمپنی جب کسی اشاعت کے لیے اشتہارات بھیجتی ہے تو نقدی کی بجائے چیک بھیجتی ہے۔ یہ چیک بعض اوقات اشتہارات شائع ہونے کے بعد کیش ہوتے ہیں، اور ایسی صورت میں اشتہارات کی رقوم اس کمپنی یا فرم کے نام درج رہتی ہے۔ یہ تھا جی آج کا سوال۔ اس کے بعد ہم نیکسٹ سوال اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ شروع کریں گے۔